بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا کے تمام خواتین و حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارا صوبہ سندھ بالخصوص شہر کراچی سازشوں کا اڈا بنا ہوا ہے۔ گورنر ہاؤس بھی اور کل بلاول ہاؤس میں بھی جو میٹنگیں ہوئی ہیں وہ حیرت انگیز ہے کہ ایک آئینی اور جمہوری حق جو عوام کا ہے، بلدیاتی انتخابات، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، ملتوی کرنے کے لیے، منسوخ کرنے کے لیے ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اور بظاہر تو ایک نورا کشتی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں نظر آ رہی ہے، اور وہ بھی شاید اس لیے کہ اتحاد میں رہنے کے باوجود ایک مرتبہ پھر مہاجر اور سندھی میں ذہنی طور پر لوگوں کو تقسیم کریں، جو ظاہر سی بات ہے کہ بری طرح ناکام ہو جائیں گے، یہ فیل ہو جائیں گے، فیل ہو رہے ہیں۔ اور نہ مہاجر نہ سندھی اب اس نقطہ نظر سے سوچ رہے ہیں، سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے اتحادی ہیں، ہمیشہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں اور ہمیشہ پورے شہر میں رہنے والے ہر فرد کا نقصان کرتے ہیں۔ شہر کی جب سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، جب اسپتال غلاظت کے ڈھیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، جب یہاں پر پانی کا کرائسس ہوتا ہے، جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور 10 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور کہیں تو گیس ہفتوں نہیں آ رہی، جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو مہاجر بھی پریشان ہوتا ہے، سندھی بھی ہوتا ہے، پختون بھی ہوتا ہے، بلوچ بھی، پنجابی بھی، اور ہر قوم، ہر زبان، ہر مذہب، ہر مسلک کا آدمی پریشان ہوتا ہے۔ پریشان کرنے والے ایک ہیں، پریشان ہونے والے دوسرے ہیں۔ لہٰذا اب یہ بات بہت بڑے پیمانے پر لوگوں میں یہ شعور بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اب ہم اس چکر میں نہیں آئیں گے، اور اس وقت بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بس زبانی جمع خرچ کے بعد بالآخر بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے۔ جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے، ایک پارٹی ہے جو پوری قوت سے اس کی مخالفت کر رہی ہے، اور جب سے یہ ٹسوری صاحب کی آمد ہوئی ہے گورنر سندھ کے طور پر، یہ سازشیں اور بڑھ گئی ہیں، اور پتہ نہیں یہ کس طرح سے ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے، یہ جواب تو سب کو ہی دینا پڑے گا۔ اور پھر آنے کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اور جوڑ توڑ کی سیاست کرنا، اور اس کے نتیجے میں عوام کو جمہوری حق سے محروم کرنا، تو ظاہر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے ایجنڈے پر آئے ہیں، ایک خاص قسم کا مشن لے کر آئے ہیں۔ ٹسوری صاحب کی اپوائنٹمنٹ پر ہم نے اس وقت تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ہم کسی کی ذات کو ہدف بنانا سیاسی عمل میں مناسب نہیں سمجھتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفرتوں اور دشمنیوں کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تشریف لائے تو ہم نے ظاہر ان کو ویلکم کیا، انہوں نے اچھی باتیں کی، ہم نے اس کی تائید کی، چیزوں کی نشاندہی کی، لیکن جن چیزوں پر وہ بات کر رہے تھے، پبلک ایشوز پر میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، وہ سارے کام تو ایک طرف رہ گئے۔ جو کام انہوں نے کرنا شروع کیا وہ بھانمتی کا کنبہ جوڑنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب چیزیں پتہ چلی ہیں تو پتہ چلا کہ ظاہر ہے ان کا تو اپنا ایک، یعنی کیسے گورنر کا تقرر کسی فرد کا ہو سکتا ہے جس کا واضح طور پر کرمنل ریکارڈ بھی ہو، اور وہ کرمنل ریکارڈ ایک تو وہ کیسز ہوتے ہیں نا جو پولیٹیکلی بنا دیے جاتے ہیں، یہ ان کے کیسز ایسے نہیں ہیں، زمینوں پہ قبضے کے کیسز ہیں، دبئی تک میں ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات بنے ہوئے ہیں، اور ایسے فرد کا اپوائنٹمنٹ پی ڈی ایم کے کہنے پر، ایم کیو ایم کے کہنے پر ہوا، اور صدر عارف علوی صاحب نے ان کا اپوائنٹمنٹ کیا۔ میں حیران ہوں کہ آج میں نے پی ٹی آئی کا ایک بیان پڑھا کہ ہم صدر کو خط لکھ رہے ہیں کہ ٹسوری صاحب سیاست میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، لیکن ذرا پی ٹی آئی والے صدر صاحب سے خط لکھ کر یہ بھی تو پوچھ لیں کہ انہوں نے ان کا اپوائنٹمنٹ کس بیس پہ کیا ہے۔ ایک طرف اپوائنٹمنٹ کریں آپ، اور دوسری طرف پھر جو ہے آپ اعتراض بھی کریں، تو یہ کون سی بات ہے؟ لہٰذا گورنر صاحب کو بھی اب اگر ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ کس طرح سے ہو گیا ہے، کون لوگ لے کر آئے ہیں، اتنا بڑا جو ہے وہ زمینوں پہ قبضے کا، تجوری ٹاور جیسے مقدمات سب کے سامنے ہیں، وہ گرا بھی تھا، اور ناجائز زمینوں پہ قبضہ اور اپنے گولڈ وولڈ کے کام میں جو کچھ کیا، جس کا اس طرح سے ریکارڈ ہو، اس کو گورنر کا تقرر باہمی اتفاق رائے سے کرنا، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل، جس میں نون لیگ بھی شامل، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل، جس میں ایم کیو ایم بھی شامل، تو میں حیران ہوں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ کل جو بلاول ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے، بظاہر تو اس میں پیپلز پارٹی نے یہ بات کہی ہے کہ ہم الیکشن کرائیں گے، لیکن مسئلہ اتنا نہیں ہے۔ حلقہ بندیوں کا جو اعتراض ایم کیو ایم اٹھا رہی ہے، وہ اعتراض جب ریجیم چینج میں آپ بک رہے تھے، فروخت ہو رہے تھے، کراچی کا جو بھی مینڈیٹ آپ کا تھا اس کو بیچ رہے تھے، ایک مرتبہ پھر سوداگری کر رہے تھے کراچی کی،
اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ اس وقت آپ نے ڈیلیمیٹیشن کی بات کیوں نہیں کی؟ اس وقت جب رجیم چینج ہو رہی تھی تو الیکشن، بلدیاتی الیکشن ابتدائی مراحل میں تھا، 24 جولائی کو الیکشن جو ہے وہ پہلی تاریخ اس کی طے ہوئی تھی. پھر آپ نے اختیارات کا مسئلہ وہاں کیوں نہیں چھیڑا تھا؟ خالد مقبول صاحب ذرا بتائیں نا، جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. میں 35 سال کا تو نہیں پوچھتا، میں تو چلیں اس سال آپ نے جو کچھ کیا کراچی کے ساتھ، اپنی وزارتوں پہ بیچ دیا، اپنی گورنرشپ پہ بیچ دیا، اور اب آپ کو بہت مہاجر مینڈیٹ کا خیال آ رہا ہے، تو آپ بیٹھ جاتے نا بہادر آباد میں اور کہتے کہ پہلے سندھ اسمبلی سے قانون پاس کرو، آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت سارے اختیارات منتقل کرو، پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تو بات سمجھ میں آتی کہ آپ نے ساتھ، لیکن آپ نے جو ساتھ دیا، آپ نے ساتھ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، لوگوں کے مفادات کے لیے دیا، اپنی وزارتیں پکڑنے کے لیے دیا. اور یہ پورا ٹریک ریکارڈ ہے اس پارٹی کا کہ اس نے ہمیشہ تمناؤں کا خون کیا. ابتدائی طور پر تو لوگ بہت ساتھ تھے MQM کے، لیکن آپ نے کیا ڈیلیور کیا اس شہر کو؟ کیا حالات ہو گئے اس شہر کے، اور آپ ہر حکومت میں شامل رہتے ہیں. کون سے اختیارات کی آپ بات کر رہے ہیں؟ 2013 کا جو ایکٹ آیا تھا اس میں تو MQM اور پیپلز پارٹی شریک جرم تھے، دونوں حکومت میں تھے. 4-5 سال تو اس کے بعد بھی 4 سال تک تقریباً گورنر صاحب ان کے رہے، اور اس سے پہلے پوری MQM اپنی وزارتوں کے ساتھ 2014 کے اختتام تک رہی موجود. 13 میں یہ ایکٹ آیا تھا. تو یہ کون سی جو ہے وہ طریقہ ہے کہ ایک طرف آپ ایک بات کریں اور دوسری طرف آپ پوری طرح پیپلز پارٹی کو سپورٹ فراہم کریں؟ پیپلز پارٹی جتنی کرپشن اور لوٹ مار سندھ حکومت کی چھتری تلے کر رہی ہے، اس میں برابر کے حصے دار MQM ہے، اور وہ سب لوگ برابر کے حصے دار ہیں جنہوں نے اپنا رول اس شہر کراچی کے لیے ادا نہیں کیا. لوگوں نے 2018 میں PTI کو بھر کر ووٹ ڈالے، پلٹ کے نہیں پوچھا، دیکھا نہیں کہ کیا حالات ہیں. پیکیجز کے اعلان ہوئے، کام کوئی ہوا نہیں. نیشنل ایکشن پلان نون لیگ کے زمانے سے چل رہا ہے. اس نیشنل ایکشن پلان میں جس میں فوج اور جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ لایا گیا تھا، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے کراچی میں. کراچی کا اس کا ایک پورا چیپٹر ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں فوج سے بھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز سے، حکومت سے، اس نیشنل ایکشن پلان میں کراچی کے انفراسٹرکچر، ڈیولپمنٹ، یہاں لوگوں کو روزگار دینا، یہاں سے منشیات کے اڈے ختم کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. کیوں اس پر عمل نہیں ہوا ہے؟ آپ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرو، ملازمتیں دو نہیں ہمارے بچوں کو، اور سازشیں کرتے رہو. سازشوں کے اڈے گورنر ہاؤس بن جائیں، بلاول ہاؤس بن جائیں، CM ہاؤس بن جائیں. کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے. جماعت اسلامی اس کی مزاحمت کرے گی. الیکشن کو اب 15 جنوری کو ہونا چاہیے، کوئی دوسری صورت نہیں ہے. اب اس کو ٹالنے کا یا اس کو آگے بڑھانے کا کوئی اخلاقی، قانونی، آئینی، جمہوری کوئی جواز موجود نہیں ہے سوائے سازشوں کے. اس لیے پیپلز پارٹی کو بہت واضح طور پر، حکومت سندھ کو بہت واضح طور پر اپنے موقف کا اعلان کرنا چاہیے. میں 24 گھنٹے دے رہا ہوں. 24 گھنٹے میں اگر حکومت سندھ نے واضح طور پر اعلان نہیں کیا اور جو پچھلا خط الیکشن کمیشن کو بھیجا ہوا ہے وہ واپس نہیں لیا، تو ہم CM ہاؤس پر دھرنا کریں گے. اور پھر حالات کی ذمہ داری CM صاحب پر ہوگی، پیپلز پارٹی پر ہوگی. 24 گھنٹے میں آپ واضح کریں، خط کو واپس لیں، کلیئر کریں چیزوں کو کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وزیر اعلی ہاؤس پہ دھرنا ہوگا. اور جماعت اسلامی اتنی زبردست موبلائزیشن پورے شہر میں کرے گی کہ سب کو جو ہے نا کہنا چاہیے کہ ایک مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گی یہ پارٹیاں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت لوگ کتنے بکھرے ہوئے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں تو صحیح آپ حالات اس وقت، یہ جہانگیر روڈ کے حالات دیکھیں، یہ سندھ حکومت کے کارنامے ہیں. یہ آپ گرو مندر دیکھیں، یہ آپ عباسی شہید کو دیکھیں، یہ آپ دیکھیں گرو مندر. یہ پچھلے 1 سال سے یہ صورتحال ہے. میں 4 مہینے پہلے ایک ٹویٹ کیا، اس کے بعد 1 مہینہ پہلے ایک ٹویٹ کیا، اور اس میں تصویریں ڈالیں، کوئی فرق نہیں تھا. اور آج بھی یہی صورتحال ہے. کتنی تصویریں کھینچ کے ہماری یہ نشر و اشاعت والوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ اس شہر کا بیڑا غرق ہے. جس جگہ میں لیاقت آباد گیا پرسوں، کھدا ہوا ہے پورا کا پورا، اور ایسا کھدا ہوا ہے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی تعمیراتی کام نہیں ہو رہا، ٹوٹی ہوئی ہیں سڑکیں. کہاں ہے مرتضی وہاب صاحب وہ 15 ارب روپے کے پیچ ورک؟ بتائیں وزیر بلدیات، بتائیں CM صاحب. یہ ہمارے جیبوں پہ ڈاکہ مار کے آپ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے کرپشن کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، اور آپ کو
پارٹنر بھی ایسے دستیاب ہیں, اپوزیشن بھی ایسی دستیاب ہے جو کچھ پوچھتی نہیں ہے. کیا پوچھے گی اپوزیشن جب ایم این اے فنڈ کے پیسے بھی اسی طرح سے ڈوبے ہیں جس طرح سے سندھ حکومت نے پیسوں کو ڈبویا ہے. اربوں روپے کے ایم این اے فنڈ کے پیسے جو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے ایم این ایز اور پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کے فنڈ کے پیسے تھے, ان سے جو پیچ ورک ہوا وہ ساری کی ساری سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں. اربوں روپے یہ جو کھا لیے ان ظالموں نے, تو کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں. بڑے بڑے دعوے کرنے والے بھی اس پورے کام میں جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اتنا حصہ جو ہے لے رہا ہے, اور واضح طور پر سامنے بھی نہیں آتے ہیں. اس لیے میں ایک مرتبہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ 24 گھنٹے میں اگر پیپلز پارٹی نے واضح طور پر یہ نہیں بتایا کہ الیکشن ہوگا اور کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی, تو پھر ہم سی ایم ہاؤس پر دھرنا دیں گے اور کراچی کے حق کے لیے لڑیں گے. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو معاہدہ جماعت اسلامی کے ساتھ پیپلز پارٹی نے کیا تھا, سندھ حکومت نے کیا تھا, اور اس کا اعلان پوری دنیا کے سامنے کیا تھا, لائیو 20 25 30 چینلوں نے اس کو دکھایا تھا, ناصر شاہ صاحب نے اس کو پڑھ کے سنایا تھا. پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد سی ایم صاحب اپنے 6-7 وزیروں مشیروں کے ساتھ ادارہ نور حق آئے تھے, اور وہاں آ کر انہوں نے اس معاہدے کو دہرایا تھا اور اعلان کیا تھا کہ ہم اس کی ایک ایک شق پر عمل کریں گے. اور جب انہوں نے شروع میں اس پر کام شروع کیا تو ہم نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا تھا, لیکن اس کے بعد جب ایم کیو ایم کے ساتھ دوبارہ ان کا اتحاد ہو گیا تو انہوں نے اس سارے کام کو چھوڑ دیا, پینڈنگ کر دیا. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سائملٹینیسلی, کیونکہ انتخاب کے انعقاد سے اس کا تعلق نہیں ہے, سائملٹینیسلی وہ تمام ترامیم جو کراچی شہر اور سندھ کے تمام بلدیاتی اداروں کو, تمام شہروں کو, تمام بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کی شقیں ہیں, وہ سب کی سب نافذ العمل کی جائیں, تاکہ مالی اعتبار سے بھی, سیاسی اعتبار سے بھی اور انتظامی اعتبار سے بھی جو بھی منتخب میئر ہوں گے اور بلدیاتی ادارے ہوں گے وہ اپنا کام پبلک کے انٹرسٹ میں کر سکیں. یہ ڈیولوشن آف پاور ہے جس کو روک کے رکھا ہوا ہے, قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے سندھ حکومت نے. 12-13 سال ہو گئے این ایف سی ایوارڈ میں آپ کو حصہ ملتا ہے, آپ پی ایف سی ایوارڈ ہے ہی نہیں, آپ نے کمیشن بنایا ہی نہیں ہے, پروونشل فائننس کمیشن, اور 12 سال سے آپ نے یہ زیادتی کی ہوئی ہے. موٹر وہیکل ٹیکس میں آپ حصہ نہیں دیتے, آپ ہمیں جو ہے وہ ضلع آکٹرائے ٹیکس کا حصہ 76% کراچی کا تھا وہ 20% پہ آ گیا. اور یہ بات میں وہ واضح کر دوں کہ یہ کام 2008 میں شروع ہوا, 8 سے لے کر 14 تک ایم کیو ایم شریک کار تھی, صوبائی حکومت میں, وفاقی حکومت میں, گورنر ان کا تھا, میئر ان کے تھے, پھر اس کے بعد ہر چیز میں شریک تھے صوبائی حکومت کے ساتھ. ہر سال یہ ہمارا حصہ کم کرتے چلے گئے, ایم کیو ایم نے کوئی بات نہیں کی. اس پر تو انہوں نے کہا کہ اس کو کیوں برا کہہ دیا, اس کو کیوں برا کہہ دیا, اس پر روٹھے, اس پہ منائے, لیکن کراچی کے حق اور اختیار کے لیے انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا. K4 منصوبہ 17 سال سے پینڈنگ ہے. کیا کیا ان لوگوں نے؟ اور اس میں بڑا کود کر آئی تھی نون لیگ کہ ہم بنائیں گے, نہیں بنایا. پی ٹی آئی آئی, عمران خان صاحب نے کہا 200 ارب دیں گے, اعلان کر کے چلے گئے, نہیں دیے. 650 ملین گیلن کو 260 ملین گیلن کر دیا وہاں جا کے, وہ بھی نہیں ہوا. KCR, کراچی سرکولر ریلوے, ماس ٹرانزٹ, سب کے اعلانات کیے, نون بھی اعلان کرتی ہے, پی ٹی آئی بھی اعلان کرتی ہے, پیپلز پارٹی کر کے نہیں دے رہی. ایم کیو ایم ہر ایک کے ساتھ نتھی ہے, اقتدار اس کی ضرورت ہے, اس کا نشہ ہے, اس کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. لیکن فائدہ ٹکے کا بھی کراچی کو نہیں ہوا. اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ان ساری پارٹیوں نے نہ کراچی کا پانی کا کوئی پروجیکٹ مکمل کیا, نہ ماس ٹرانزٹ کا مکمل کیا, نہ ہمیں کوئی سرکولر ریلوے کا پروجیکٹ مکمل کیا, اور نہ سڑکوں کو تعمیر کیا. جو کچھ تعمیر کے نام پر اب شروع ہوا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے. اورنج لائن 6 سال میں بنائی, کوئی اس پروجیکٹ کا چارانے کا فائدہ نہیں ہے کسی کو, بلکہ نقصان ہی ہوا ہے کہ آپ نے بیچ میں سے ایک اسٹرکچر کھڑا کر دیا. گرین لائن ابھی تک ادھوری ہے, بوٹل نیکس ختم نہیں ہو رہے, ریڈ لائن بنا کر اس پوری ٹریفک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کوئی ٹریفک مینجمنٹ اس وقت شہر میں موجود نہیں ہے, ہر آدمی پریشان ہے. اور سب سے بدترین صورتحال اسٹریٹ کرائمز کی ہے. رینجرز کہتے ہیں ہمیں اختیارات نہیں ہیں. بھائی اختیارات نہیں ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ڈی جی رینجر صاحب آپ بات کریں, کون آپ کا اختیار روک سکتا ہے؟ تو اگر رینجرز بھی ہے اور پولیس بھی ہے اور ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں, ان کی روز لاشیں اٹھ رہی ہیں,
روز ان کے موبائل چھن رہے ہیں، روز ان کی موٹر سائیکلیں چھن رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے زیورات چھن رہے ہیں. تو پھر اس رینجرز کا ہم کیا کریں اور اس پولیس کا ہم کیا کریں؟ ان اداروں کو دیکھنا ہوگا نا، اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا دھندا چل رہا ہے اس شہر میں، کس کا ایجنڈا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس شہر کو اتنا برباد کر دو کہ یہ لیویبل سٹی نہ رہے، لوگ مایوس ہو جائیں. 2,20,00,000 نوجوان بچے اس شہر میں رہتے ہیں، دنیا کے 150 ملکوں سے زیادہ، 150 ملکوں کی آبادی سے زیادہ تو صرف نوجوان اس شہر میں رہتے ہیں. کوئی والی وارث ہے ان کا؟ تعلیم تباہ، علاج کی کوئی سہولت نہیں، ٹرانسپورٹ موجود نہیں، کوئی ایسی تعلیم، آئی ٹی کی ایجوکیشن مہنگی ترین. کہاں جائیں یہ؟ سب ملک سے باہر نہیں جا سکتے، سب کو ہم سمندر میں نہیں پھینک سکتے، سب کو قاتلوں کے حوالے نہیں کر سکتے. ان ظالموں سے لڑنا پڑے گا، میں کراچی کے شہریوں سے کہتا ہوں. اس کے لیے ہم جو 8 تاریخ کو ایک بہت زبردست قسم کا اعلان کراچی کر رہے ہیں، میں پورے تمام شہر کے لوگوں سے، ہر پارٹی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس میں ہمارے ہاتھ مضبوط کریں. نہیں دو گے تحفظ تو خود کریں گے اپنا تحفظ، لائے عمل بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا. تو اس لیے اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہوں، نوجوانوں کی لاشیں اٹھ رہی ہوں، اور یہ اپنی سازشوں میں مصروف ہیں، یہ جوڑ توڑ میں مصروف ہیں، یہ سوداگری میں مصروف ہیں، یہ اپنے ایجنڈوں کی تکمیل میں مصروف ہیں، یہ کرپشن اور لوٹ مار کے نظام میں حصے داری میں مصروف ہیں، اور کسی کو اس شہر کراچی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے اگر کسی کو پرواہ نہیں ہے تو ہم گھر نہیں بیٹھ سکتے. جماعت اسلامی اور شہر کراچی جڑے ہوئے ہیں ایک ساتھ. اس شہر کی ترقی اور اس کا روشن مستقبل جماعت اسلامی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں. اس وقت بھی ہمارے دفتر میں آپ جائیے، جو ہم نے آئی ٹی کی اسکالرشپ پروگرام شروع کیا ہے، اس کے انٹرویوز چل رہے ہیں. بچیاں یہاں موجود ہیں اس شہر کی. ہم سے جو ہو سکے گا ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے بھی، آگے بھی بڑھائیں گے، ان کے کھیل کے میدان بھی انشاءاللہ واگزار کریں گے، اور ان کو اسپورٹس میں بھی آگے لے کر جائیں گے. جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے. لیکن ہمارے راستے میں رکاوٹ کیوں ڈالتے ہو؟ کوئی کسی کا خوف نہیں ہے، صرف جماعت اسلامی کا خوف ہے، جس کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو کر الیکشن نہیں کرنا چاہتے. صرف جماعت اسلامی کا خوف ہے، ورنہ ضمنی انتخاب تو ہوئے ہیں نا اس شہر میں. اس وقت کیوں نہیں خوف ہوا تھا کسی کا؟ صرف ان کو پتا ہے کہ اس وقت ایک ویو بن گئی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میئر آئے، اس لیے یہ روکنا چاہتے ہیں. اور ایک نورا کشتی اس وقت جو ہے رات میں انہوں نے کی ہے، 1-2 سیشن کریں گے اور اس کے بعد کہ کہیں گے کہ اچھا آپ یہ تو ناراض ہو رہے تھے، فلاں ہو رہے تھے، اور ہم نے ان کی یہ بات مان لی اور 3 مہینے کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں، پھر 3 مہینے بعد کوئی اور. تو اب یہ نہیں چلے گا. اس لیے میں نے اپنا میسج بہت کلیئر کٹ دے دیا ہے. کل انشاءاللہ اسی طرح کی پریس کانفرنس میں اگر انہوں نے واضح طور پر اعلان نہیں کیا تو ہم پھر سی ایم ہاؤس پہ دھرنا دیں گے. حالات کی ذمہ داری پھر سی ایم صاحب پر ہے، پیپلز پارٹی پر ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب پر ہے، آصف علی زرداری صاحب پر ہے. بہت شکریہ.